مدینہ مدینہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ السلام کو جب مانا، اپنی بقا کے لیے مانا، اپنی کامیابی کے لیے مانا، اپنی زندگی کے آرام قربان کر دیے، سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ حضور فخر عالم نے اپنے صحابی کو یمامہ مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، کہا اسے ہدایت کی دعوت دو، اسے بتاؤ کہ اب کوئی رسول نہ آئے گا، اب کوئی نبی نہ آئے گا، تیری عقل کا فطور تجھے برباد کر دے گا، تیرا یہ دعویٰ نبوت تجھے تباہ کر دے گا، جا اس کو دعوت دے، اس کو رائے حق پہ لا، اس کو میری طرف لا، اس کو میرے پیچھے لا تاکہ وہ فلاح پا جائے۔ حضرت حبیب بن زید جب وہاں پہنچتے ہیں، مسیلمہ کذاب ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر چکا تھا، ہزاروں لوگوں کو مرتد کر چکا تھا، وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے وہ میاں دس حضرت محمد اللہ کا نبی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا نبی۔ کیا بات ہے، انداز دیکھے ماننے والوں کا، کیا بات؟ مانو تو پھر یوں مانو، کیا بات ہے، آئے ہائے۔ نبی نو مننا ہے نا تو پھر اینج منو جی میں بزرگاں نے مننا۔ اللہ اکبر۔ مسلمہ کذاب نے کیا کہ میاں دس جیڑا مدینے رہندا ہے محمد بن عبداللہ وہ رب دا نبی ہے کہ الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں، تو نے گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بتا مسیلمہ اللہ کا نبی ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے بتا مسیلمہ اللہ کا نبی ہے، آدھا میں نے سنائی نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی ہر غیرے غیرے نتھو کھیرے دی تقریرہ سنن لگ پہ عشق اینو آکھتے ہیں۔ اور جیڑا آکھے میں آج دی مثال حضرت صاحب تو دسنا، میں نے ایک بندے نے پوسٹ دکھائی، میں تیمارداری سمجھدار سیاڑا بندہ واٹس ایپ تے ہونے بیماری ہے نا کوئی بھی گل کو کٹ وڈ کے بھیج دینا سی انہوں پڑھ لینے ہیں، مڑ اسی آکھنے ہیں یار آدھے مولوی تو کچھ سا ہے نہیں گل، وہ بھائی جدو نبی نو مان لیا تو انہوں مولوی دی ویچ کدو رہ گیا؟ آئے ہائے، خالی وہ نبی مولوی دا تو نہیں، تیرا بھی ہے۔ آنکھ بھائی تینوں نہیں سمجھ آدھی نہ آوے، میں نبی پاک نو افضل البشر مانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں رنگا کوئی نہیں۔ وہ ایت تھی، وہ ایت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، سورہ فاتر کے اندر ہے کہ محبوب زندہ مردے اکٹھے برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا نور برابر نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ گرمی اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ محبوب اے قبریں پہ مردے ہیں، انہاں نوں تسی نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتا ہے۔ ہن اے گل لکھی ہوئی، اگلی گل کٹ کے بھیجی ہوئی، اے 22 نمبر ایت تک اتنے کام رک گیا، اگے اصل نتیجہ بھی رب گل کی کردا پیو اگلی ایت۔ رب نے فرمایا وما انتا الا نذیر، اس طرح دے الفاظ ہیں محبوب تو ڈر سناون والا ہے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا بھی نبی قبر تے کھلو کے کسی مردے نو نہیں سنا سکتا تے تسی کیویں سنا سکتے؟ انہوں نے گل پٹھی پا لی نا بھی نبی نہیں سنا سکتا تے تسی بابا فرید دے دربار تے کی سناون چاہتے؟ یہ گل جدو وہ لکھ کے بھیجی، میں کہا یہ قرآن کر دو۔ قرآن جدو کڈا اگلی ایت میں آکھا بھی یہ موبائل دا دور ہے، میں کہا میں اگلی ایت پڑھ، اگلی ایت پڑھی، پھر میں دسا بھی یہ اصل کہانی ہے کہ جدو نبی پاک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ انہاں نوں سمجھاندے آئے تو سمجھدے نہیں آئے، جدو نہیں سمجھدے آئے نا تے نبی پاک نوں تکلیف ہوندی ہے، کیونکہ انہاں دا جہنم ویکھی ہوئی ہے نا۔ نبی پاک نو رنج پہنچدا بھی ہے، کیوں نہیں مندے پہ مان جاون، جہنم تو بچ جاون۔ قربان جاواں رب پاک نے اس رنج نو ملازہ فرما کے قرآن نازل فرما دیا۔ کیا بات، اچھا بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن نبی نو اے آکھن واسطے نہیں گلا کہ تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا، اگر نہیں سنا سکتا تو بدر دے مردیاں نو کی سنا دا پیا؟ کیا بات، بدر دے مردے کھوئے سٹے پہ مردے، اور سیاستہ دی حدیثہ موجود ہیں کئی سندہ نال۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو جہل
دس میرا وعدہ تو رب پورا کر دیتا، تیرا بھی پورا ہو گیا۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ حضور یہ تو مر گئے ہیں، کھوئے سٹے پہنتے یہ سن رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا عمر یہ سن رہے ہیں، جی میں تو سنگا پیا ایویں سن رہے ہیں۔ ہن گل ایسی کہ محبوب تو ٹینشن کیوں لینا تھی؟ انہوں نے ہدایت دینا نہ دینا میری مرضی ہے، تیرا کام ہے ڈرا دینا، تو ڈرا دیتا بس ہن تو پریشان محبوب نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ نبی پاک کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ پاک نے کفر کو موت سے، مردے سے، اسلام کو زندہ سے، اسلام کو چھاؤں سے، کفر کو گرمی سے، اسلام کو نور سے، کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دے کے بات کی۔ انہوں نے مردوں کا جناب کام کر کے اور وہ فرقہ واریت پھیلا دی۔ تو بات میرے دوستو یہ ہوتی ہے کہ عقل بندے کو گمراہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے۔ اب ماننا ہے تو یوں مانے۔ حضرت حبیب بن زید سے جب اس نے کہا بتا مسلمہ نبی ہے، بتا نبی ہے، وہ کیا دے جی میں نے تو سنائی نہیں، میں تو کہہ رہا تیری گل میرے، حالانکہ گل تو پہنچ رہی ہے لیکن بتا دیا اے زمانے میں آنے والے نبی پاک کو ماننے والوں، تمہارے کان سنے تو نبی کی تعریف سنے۔ کرنا تک اگر کسی مولوی کی تقریر جاوے، کوئی نعت شریف جاوے تو تعریف کرنے والے کے الفاظ تمہارے کانوں میں پہنچے۔ جب کوئی بندہ حضور کی شان و شوکت میں نقش نکالنے لگے تمہارے کان بند ہو جانے چاہیے۔ قربان جاؤں، اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمہ نبی ہوں، تو بتا میں نبی ہوں، اقرار کر۔ انہوں نے کہا کہ میں تیری بات نہیں سنتا۔ اس نے بازو کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا، اس نے نہیں مانا، دوسرا بازو کاٹ دیا، پیر کاٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وجود، یہ سینہ دھڑ باقی رہ گیا، اور کہا کہ ابھی بھی مان لے تیری جان بخشی کر دی جائے گی۔ کہا کہ نبی اب مانا ہے تو محمد عربی کو مانا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے وجود ہو سکتا ہے، جسم کے اندر سے خون بہ سکتا ہے، تیری زمین رنگین ہو سکتی ہے، سورج کو تو مشرق سے چاہے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، تو اپنی طاقتوں کو دکھا دے، اپنے عروج کو دکھا دے، اپنے ظلم کی آندھیوں کو چلا دے، تو جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اب جو ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا ہے، اب ان کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کسی کو رسالت کا تاج نہیں عطا کیا جانا ہے۔ اب شریعت چلے گی، رسول اللہ کی چلے گی، اب نبوت کا راج چلے گا، تاجدار کائنات کا راج چلے گا۔ اب اگر کلمہ پڑھا جائے گا، نبی پاک کا کلمہ پڑھا جائے گا، اب ولایت بٹے گی، تاجدار کائنات کے در سے بٹے گی، اب نام چلے گا، محمد و احمد کا چلے گا، ماہی کا چلے گا، ہاشمی کا چلے گا، مدنی کا چلے گا، مکی کا چلے گا۔ اب ڈنکے بجیں گے تو حضرت محمد عربی کے بجیں گے، ابو بکر صدیق کے پیارے نبی کے بجیں گے، عمر فاروق کے پیارے نبی کے بجیں گے، عثمان غنی کے پیارے نبی کے بجیں گے۔ اب نام چلے گا، محمد عربی کا چلے گا، بات چلے گی، حضور کی چلے گی، حکم چلے گا، حضور کا چلے گا۔ زمین جو ہے ہل سکتی ہے، زلزلے برپا ہو سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، سورج جو ہے وہ اپنی جگہ سے تبدیل ہو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتے ہیں، دریا سوکھ سکتے ہیں، اور سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب نبی آیا ہے، آخری نبی آیا ہے، اسی نبی کو ماننے والا ہی فرید بنا ہے، اسی نبی کو ماننے والا ہی داتا بنا ہے، اسی نبی کو ماننے والا ہی خواجہ بنا ہے، اسی نبی کو ماننے والا ہی کرم والے سرکار بنا ہے، اسی نبی کو ماننے والا ہی حضرت شیر محمد شرف پوری بنا ہے، اسی نبی کو ماننے والا ہی حضرت احمد رضا خان بنا ہے، اسی نبی کو ماننے والے ہی حضرت احمد سعید کاظمی بنے ہیں، اسی نبی کو ماننے والا ہی منظور احمد شاہ بنے ہیں، اسی نبی کو ماننے والے ہی حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری بنے ہیں۔ آج کے بعد بھی ولایت بٹے گی، محمد کے در سے بٹے گی، ان کی اولاد کے در سے بٹے گی، ان کے اصحاب کے در سے بٹے گی۔ جو چاہتا ہے زمانہ اس کا ہو جائے وہ نبی کا ہو جائے۔ تاج
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے دوستو ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنی تقریر میں ختم کرتے ہوئے چند جملے عرض کرنے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے۔ ساری مخلوق میں رب نے انسان کو کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو عزت کا تاج پہنا دیا۔ تو انسان کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان گمراہ نہ ہو، ہلاک نہ ہو، برباد نہ ہو، یہ اللہ چاہتا ہے اور اس کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ دو باتیں لازمی ہیں اور ان دو باتوں کو جو ہے آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے۔ ساری تقریر بھول جائیں، دو باتیں نہ بھولیں۔ آپ کو موبائل فون میں کچھ بھی نظر آئے، کچھ بھی سنائی دے، اگر تا سنائی دینا والا بندہ نبی کی تعریف کرتا بھی ہے تو سن لو۔ کیا بات ہے، وہ دستا بھی ہے نبی سونا ہے، نبی علم والا ہے، نبی نور والا ہے، نبی پاک اتنے سونے ہیں، ان کی سن لو۔ اگر وہ ان کی گل تو محسوس ہوتا ہے بھی یہ نبی پاک نے در تو دور کرنا چاہتا ہے، وہ فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، وہ نہ سن۔ اگلی گل، نبی پاک نو منن تو بعد دلیلاں نہیں پوچھیا جاندیاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دلیلاں نہیں پوچھیا جاندیاں، کسی نو فون نہیں کیتا جاتا بھی مینوں تو آ گل پتہ لگی ہے تے دسو نبی پاک کول علم ہے گا سی؟ اللہ دے بندے تینوں کی پتا، ساریاں گلاں موجود ہیں۔ میں کل ایک بندہ، تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا، ایک جی ماحول چل رہی ہے ان کے مطابق ایک اور گل میں کسی بندے نے آکھا جی وہ تقریر مقصد یہ جنگا ہوئی صحابہ دیاں تے، میں کہا میاں سارا کچھ موجود ہے، ساری گل ٹھیک ہے کہ این ہویا تے انج ہویا، دس سانو رب نے یا رب دے رسول نے ہائی کورٹ دا جج لایا بھی صحابہ نو سامنے کھڑا کرو تے تسی انہاں دے فیصلے کرو؟ جج لایا سانو رب نے؟ نہیں لایا نا۔ کون غلط ہے کون صحیح ہے فیصلے کون کرتا ہے؟ جج کرتا ہے۔ تے جج سانو رب نے لایا ہی نہیں، ساڈے واسطے اتنا کافی ہے کہ انہاں نبی نو ویکھا ساڈا انہوں سلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی 1400 سال بعد آئے، کتاباں کیویں لکھیاں گئیاں کیویں اپڑیاں، اسی سیدھے جے بندے ہیں، وائی کیتی، پٹھے بٹے، دکانداری کیتی، زندگی اسی سوکھی جے گزارتے پے ہیں، وچ کوئی شتونگڑی چھڑدا ہے، سانو رولے نو جو پاندا ہے۔ تمہیں آدھا کام کار کرو تے جنہاں نبی نو ویکھا ہے انہاں دی عزت کرو۔ سبحان اللہ۔ جدو نبی پاک نے آکھا کہ تسی سارے جنتی جے تے جنت جنہاں دی ہے انہاں آکھ دیتا جنتی جے۔ کیا بات ہے۔ اسی تا خود تے لین اگر ہونا ہے، ساڈا پتہ نہیں بننا کی ہے تے اسی ہن انہاں دے رولے نو پے جائیے، انہاں آکھ دیتا کہ تو جنتی جے۔ کیا بات ہے۔ ہن سارے جنتی ہیں جنہاں نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھا، جڑے منافق آئے حضور نے کٹ دیتے۔ کیا بات ہے۔ تو بھی منافق ہے نکل جا میری مسجد جو، تو بھی منافق ہے نکل جا۔ باقیاں نو حضور پاک نے فرمایا۔ ہن کئی لوگ آکھدے ہیں کہ سیدھی سیدھی گل سمجھا رہی ہیں، سادہ جی یہ اوکھی کر کے بھی سمجھا سکنا، یہ سادہ سمجھا رہی ہیں۔ کئی لوگ آکھدے او جی آخر وچ مسلمان ہویا، فلانا جی آخر وچ مسلمان ہویا۔ تو میں کہا میں جدو مکہ فتح ہویا حضور نے آکھا میں آ جاؤ میں قبول کرن نو تیار ہوں۔ کیا بات۔ ہن جدو آ گئے حضور نے قبول کر لیا کہ تو ماما لگنا ہے رولا، جندہ دین جندی جنت جندہ سب کچھ، انہوں نے آکھا میں آ جاؤ جے 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 آ جاؤ، تو میں قبول کیتا۔ حضور نے قبول کیتا تے اسی بھی قبول کیتا، ساڑی نسلہ نے بھی قبول کیتا۔ نبی پاک کا ہر صحابی جنتی ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے دوستو بس اتنی سی بات ہے، نبی پاک کے گھر کے ہر فرد کی عزت کرو۔ سید 1400 سال کے بعد بھی ہو تو عزت کرو، سید 1400 سال بعد بھی پیدا ہو اور وہ کہہ دے، پتہ نہیں اس کا نسب ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ حضرت شیر محمد شرک پوری کا واقعہ نہیں کہ میراثی آ گیا،
وہ بس سے چالی بیٹھا سی انہیں آگا میاں بابے نو آگ سا میں سیدہ سنا ہے وہ بڑی ملاقات کر لینے عزت کر لینے وہ بس سے بیٹھا انہیں سوچا بھی ہے کیونکہ انہوں دا ہنسی مذاق انہوں دا ایک فنکشن ہوتا ہے تو انہوں کی پتا بھی ولی دل دی گال پڑھ دینا کیا ہاں میاں آدھا جی اندر دسو کہ سید پاک آیا ہے تو بابا جی باہر آ گئے بٹھایا لنگر کھوایا عزت کی تھی تعریف کی تھی تعظیم کی تھی پھر آ کے انہوں سٹاپ تک بس سٹینڈ تک چھڑا اور اس بعد آگا میں اس تو بعد میراثی ہے گا چلا جانا مقصد اینا تھا تو سید ہی ہے تو میں انہیں ننگے پیر آیا بھی تو جڑا خیال کیتا تو مقصد ساڑھا دین آیا سنیا دا دین 1400 سال بعد ایک بندہ دل لے چاکتا ہے میں سیدہ جان بوجھ کے آگدہ ہے ساڑھے بابے ہوں دی عزت کرتے ہیں تے جیڑا حسین نبی دی گود اچھ پلا ہوئے تھے اسی عزت کیوں جندے منہ اچھ نبی پاک نے آدھا لعاب مبارک زبان مبارک ڈالی ہوئے اسی اونا دی عزت کیوں نہ کرے پھر جنہ نے حضور تے تن من دھن قربان کی تھا انہاں نو بھی سلام جیڑے نبی دے گھر پیدا ہوئے انہاں نو بھی سلام اے جے اہل سنت انہوں تھام لو ان دے بارے نہ دلیل دی ضرورت ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا معذرت یا ٹائم میں اتنے کدے لایا نہیں ہے وہ کہنے لگا یار انہیں نہ دین پڑھیے کدوں مولوی لبیے کدوں کتاباں لئیے کدوں اور میں کہ 4 لفظاں دا نہ دین ہے تو کیڑے روڑے روپیا پھر جنہوں نبی پاک نہ نسبت ہو گئی ہوں دی عزت کرے ہی دین زبان تو کفر ادا نہ کرے ہی دین زبان کفر نہ بولے رب دی وحدانیت دا اقرار نبی دی ختم نبوت دی تسلیم کرنا اس تو بعد جنہوں نبی نال نسبت ہے انہوں سلام سبحان اللہ باقی نماز روزہ حج زکات تے ہر بندے نے بتاؤ کیتی رکھو کم زندہ ہے اللہ پاک سارے نو دین حق تے عمل کی توفیق عطا فرمائے جنہیں تھے ایما حضرات آئے پیر صاحب آئے اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرماوے کوشش کیتی کرو اے کوئی بڑا مولوی صدان دی ضرورت نہیں بھی تو آڈے کو سارے ماشاءاللہ ایما مساجد